हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी एतवार का रिश्ता, एपिसोड 17। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। और जल्द ही आपके लिए कहानी आ रही है चांद, गगन और चांदनी, इकरा सगीर अहमद, प्रेजेंटेटर बाय दुआ रहमान। चलिए आगे सुनते हैं एपिसोड 17। घर में दाखिल होते ही उसे राबिदा की सख्त सुस्त सुननी पड़ी थी। वह मिन मिनाकर अपनी सफाई ही पेश करता रह गया। सारी दुनिया मौजूद थी, एक तुम ही गायब थे घर से। फोन किया तो एसपी साहब थाने से अभी गायब थे। मोबाइल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, जैसे किसी दूसरे सियारे में ड्यूटी लग गई हो। खुदा की कसम मम्मा, हिटलर का जमाना एडिशन लग रही है। मीटिंग में था, मोबाइल कैसे ऑन रखता और वजाहत करे। सारा जमाना किस खुशी में यहाँ मौजूद था। उकताकर अपनी सफाई पेश करते हुए इसके ठीक ठिठक कर पूछा तो वे तंजरिया नजरों से देखने लगी। शायद साहब बहादुर को याद नहीं कि इनकी एक अदद बीवी भी है जिसका आज बर्थडे हो सकता है। इनके इस्तहाजिया अंदाज पर मोहतशिम अपनी अक्ल को कोस कर रह गया। ओह शिट, भाई देवे, ये कौन सी मीटिंग थी जिससे मुतालिक तुम्हारा अमीला कुछ बताने में माजरत था? राबिदा ने उसे घूरकर तो वह गहरी सांस लेकर बोला, बहुत पर्सनल और सीक्रेट बात है मम्मा। आप मैसेज कर देती ना, मुझे इतला मिल जाती। बहुत अच्छी लगती मैं थाने में तुम्हारी बीवी के बर्थडे का मैसेज देते हुए। राबिता तो शायद उसे अच्छी तरह झाड़ने का प्रोग्राम बनाए हुए थी। मम्मा आप भी बस, वे झुंझलाकर सीढ़ियां तय करने लगा। खाना तो खा लो। खा के आ रहा हूँ, मैं उन्हें जवाब देता अपने कमरे में दाखिल हुआ तो दिल को तासुब घेरे लिए हुए था। अशिब इन छोटी छोटी खुशियों का बहुत ध्यान रखती थी। खुद वो भी बहुत अच्छी याददाश्त का मालिक था, मगर आज बहुत अचानक मीटिंग की वजह से कुछ भी जहन में नहीं रहा था। वह अशिब के मुअत्तिक रवैये से मुतालिक सोचना और अंदर दाखिल हुआ तो विलान की खिड़की खोले खड़ी थी। बिला रोक टोक अंदर आई। सर्द हवा मौसम सरमा की आमद की फोईद दे रही थी। हेलो, इसकी पुश्त पर जाकर इसके शाने पर थोड़ी रख टिकाते हुए इसने आहिस्ता से कहा तो वह पूरी की पूरी इसकी तरफ मुड़ गई। वह मबहूत सा होने लगा। काश के जर्ददार और सब्ज इंपीरियल एड लिबास में मबलूस व बेहद सादा मगर हद से ज्यादा दिलकश लग रही थी। बेहद फ्रेश और पुरसुकून। बहुत से लम्हे इसने बेखुदी में गुजार दिए। आज कितने दिनों के बाद उसे वो पहले वाली अशिब लगी थी। बिल्कुल ठंडी हो रही है। तुम इतनी सर्द हवा में क्यों खड़ी हो? इसका चेहरा दोनों हाथों में लिए वे इसकी आंखों में झांक रहा था। वह आहिस्ता से मुस्कुरा दी। इसके अंदाज में मोहतशिम के लिए बहुत हसरत मगर तमानियत थी। जिस सोच रहा था कि हमेशा की तरह आज भी इसके यूं देर से आने पर वे लड़े झगड़ेगी, मगर इसका रूप तो इस कदर दिलफरेब था कि मोहतशिम बेखुद होकर रह गया था। खिड़की बंद करके उसे बाजू के घेरे में लिए वे बिस्तर की तरफ आया और उसे बिठाकर खुद भी इसके मुकाबिल बैठ गया। मिसिस, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? वह मासूमियत से उसे देख रही थी। मोहतशिम कदरे हैरान हुआ। आज तुम्हारा बर्थडे था यार, मैं मीटिंग में ऐसा फंसा के उठ ही नहीं पाया। बहुत जल्दी करते करते भी 11:30 और घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। वह हकीकतन नादिम था। पिछले 2 हफ्तों से उसे 18 अक्टूबर की तारीख अच्छी तरह याद थी। वह हमेशा की तरह इसकी बर्थडे से मुताल्लिक प्लान कर रहा था। इसके लिए गिफ्ट खरीद कर रखा था। होटल में डिनर का प्रोग्राम बनाया था, मगर सब कुछ चौपट हो गया था। मेरी पैदाइश का जश्न 3 रोज तक मनाया गया था। आप अगले 2 दिन में भी मुझे गिफ्ट दे सकते थे। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी।
وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تو کچھ یاد آنے پر وہ اس کا ہاتھ دبا کر اٹھ کھڑا ہوا، لاکر میں سے مخملی کیس نکال کر اس کی طرف پلٹا، کھول کر اس کے سامنے کیا۔ یہ خالصتاً میری جاب کے پیسوں سے بنا ہے، یعنی حق حلال کی کمائی سے۔ گولڈ کا بے حد خوبصورت اور نازک سا بریسلیٹ اشیب کو یکلکتی کسی بچھو سے مشابہ لگا۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر بولا، دیکھو اب اپنی پے میں سے تو یہی لا سکتا تھا، ہاں کبھی لمبا ہاتھ مارا تو پھر۔ محتشم وہ تیز لہجے میں اس کی بات کٹ گئی، جبکہ وہ ہنس رہا تھا۔ بکواس کر رہا ہوں یار، بتاؤ کیسا ہے؟ اس کے پوچھنے پر دل پر بہت جبر کرتے ہوئے اشیب نے بریسلیٹ کی طرف دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اٹھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو محتشم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی انداز کے ساتھ بولا، کم از کم آج تو چائے پانی کے بغیر بالکل بھی نہیں۔ مومی وہ سرخ پڑ گئی تو وہ ہنستے ہوئے اس کی کلائی میں پڑی چوڑیاں پیچھے کر کے بریسلیٹ پہنانے لگا۔ اب تم نے کبھی مجھے مومی نہیں کہا، شادی کے بعد ایسی آپ جناب پر لگی ہو کہ میں تو بس اسی بلی جیسی اشیب کو ڈھونڈتا ہی رہ گیا۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا عزت کروانا؟ وہ مسکراہٹ دباتے پوچھتی محتشم کو جان سے بھی پیاری لگی۔ اچھا، یہ تو میری طرف سے گفٹ ہو گیا، اب تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اس کی دلکشی کو اس سمے پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت دنوں کے بعد وہ بے حد موڈ میں تھا۔ اشیب نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی کائنات اس پر نچھاور کرنے کو تیار بیٹھا ہو۔ اشیب نے اپنی انگلیوں کو مسلا اور بمشکل بولی، جو مجھے چاہیے وہ آپ دے نہیں سکتے۔ سب سے قیمتی شے تو میرے پاس جان ہی ہے، اگر کہو تو۔ وہ مسکرایا تھا۔ اشیب دہل کرے گی، خدا نہ کرے۔ چلو پرومس، اب جو مانگنا ہے فوراً مانگ لو، کیونکہ پھر میں تمہاری برتھ ڈے کی خوشی میں تم سے بھی کچھ مانگنے والا ہوں۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ آپ؟ اشیب کے ہونٹ لرزے تھے۔ آپ پرومس کریں غصہ نہیں کریں گے؟ آج کسی کافر کو تم پر غصہ آ سکتا ہے۔ وہ خموس لاپرواہ موڈ میں تھا۔ اشیب نے اس کی یونیفارم شرٹ پر سجے اس کے نام کے بیچ پر ایک نظر ڈالی اور بہت ہمت جمع کرنے کے بعد بولی، آپ یہ جاب چھوڑ دیں۔ اس کی آنکھوں کی شوخی اور نرمی کو تحیر میں بدلتے دیر نہیں لگی تھی۔ بابا جان کو آپ کی ضرورت ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، اسے دوسرے کے کندھے پر چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور پھر میں اسے کنوینس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محتشم نے گہری نظروں سے اس کے تاثرات دیکھے تھے، پھر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، جو تم چاہتی ہو وہ بتاؤ، آپ یہ جاب چھوڑ دیں۔ اس کی آواز مدھم سی تھی۔ محتشم کو سنجیدہ ہوتے دیر نہیں لگی تھی۔ کیوں؟ میں جو کہہ رہی ہوں، وہ بہت مان سے بولی، لیکن کیوں؟ بس یوں ہی۔ میں اسے اپنی دھڑکنوں سے متعلق کیا بتاتی؟ چند لمحوں تک اسے دیکھنے کے بعد وہ مدھم مگر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، یوں ہی نہیں، میں بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ تم مجھے ان پولیس افسروں کی کیٹیگریز میں شامل کرتی ہو جو بدنیات، راشی اور وارننگ وطن ہیں۔ تم نے نہ کبھی پہلے میرا اعتبار کیا تھا اور نہ اب کرتی ہو۔ وہ یکلکتی بھڑک اٹھا تھا۔ اشیب کی رنگت زرد پڑ گئی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولا، ایسا ہی ہے اشیب۔ اول روز سے تم نے اپنے دل میں جو بے اعتمادی اور بے اعتباری کا پودا لگایا تھا، اسے اب تک یقین کا پانی دے کر کھینچتی رہی ہو۔ تم نے کبھی مجھ پر کوئی اعتبار، کوئی یقین لینے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی اپنے تین مجھ سے شیئر ہی نہیں کیے، بس خود ہی سے ہی سب کچھ سوچتی رہی ہو۔
اور تمہارا یہ روپ، وہ اس کے دل فریب نقوش پر تنظر سی نظر دوڑا کر قدرے رکا، پھر اسی انداز میں بولا، میں اسے تمہاری محبت کا ایک انداز سمجھ رہا تھا اشب، مگر تم تو اس بازی میں اپنا آپ داؤ پر لگا رہی ہو۔ تمہارا یہ انداز، یہ سپردگی میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہے مزے کی بات اشب کہ تم رشوت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہو ایک راشی افسر کے سامنے۔ اس کے استحاضیہ لہجے میں ایک کاٹ سی اتر آئی تھی۔ مومی پلیز، اس کی رنگت تمتما اٹھی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ابھی تو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اشب، کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ رو دی، وہ بے بسی کی حد تھی، قصوروار ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے میں، اپنی آواز میں لرزش آنے نہیں دے رہا تھا۔ تو پھر تمہیں کوئی جاب سے کیا پرخاش ہے؟ میں کبھی حرام کی کمائی اس گھر میں نہیں لایا، پھر تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ یہ میں نے کب کہا، مگر مجھے ڈر لگتا ہے یہ پروفیشن بالکل بھی اچھا نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس کا رونا محتشم کے اندر شرارے دوڑا رہا تھا۔ تم بتاؤ، تمہیں مجھ پر کس بات کی بے اعتباری ہے؟ اسے شانوں سے جکڑ کر اس نے جھٹکا دیا تھا، مگر وہ مزید کچھ کہنے کی بجائے ہاتھوں میں منہ چھپائے روتی رہی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارا مطمئن نظر جاننے کے باوجود تمہارے لیے اچھی فیلنگز رکھی۔ کرنے کو تو میں بھی تم پر شک کر سکتا ہوں، مگر اپنے اندر کے اعتماد اور اعتبار کی بات ہوتی ہے۔ وہ جتانے والے انداز میں کہتا اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ بہت سے شکوے اشب کے ہونٹوں تک آ کر دم توڑ گئے اور اسے آئینہ دکھانا چاہتی تھی، مگر اسے ہمت ہی نہیں ہوئی۔